اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت. آج میں کلام اعلیٰ حضرت ہی پڑھ رہا ہوں تو منقبت بھی غوث اعظم کی. سبحان اللہ. محبت سے پڑھیے گا تو لطف آئے گا انشاءاللہ. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ اشعار جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھتا ہوا جاؤں، آپ تو پہنچاتا ہوا جاؤں، ڈیلیور بھی کر دوں. بس دل کا پیالہ ذرا سیدھا رکھنا، الٹا مت کرنا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا واس، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا واس. میں کچھ مانگوں، میرے نفس کچھ مانگے، میرا منہ اس لائق کہ میں کچھ عرض کر سکوں. نہیں، میرا منہ تو اس لائق نہیں، مگر تیرا کرم کامل ہے یا مگر تیرا کرم کامل ہے یا طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا مگر تیرا کرم کامل ہے یا کہیں گے محی الدین، لیکن چونکہ یا لگائیں ندا ہے نا تو اس لیے یا محی الدین. ویسے اردو پڑھتے ہوئے محی الدین بھی پڑھتے ہوئے مسئلہ نہیں، لیکن جو یا ہے نا وہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ یا محی الدین ہی ہوگا. تو حضور غوث اعظم محی الدین ہے. کیا ہے؟ دیکھو وہ محی الدین ہے تو وہ معین الدین ہے. تو کوئی نصیر الدین ہے، کوئی فرید الدین ہے، کوئی نظام الدین ہے. لیکن یہ سب نظام، یہ مدد، یہ نصرت، یہ سب کب؟ جب زندہ ہو. جب زندہ ہو تو مدد ہوگی نا، نصرت بھی ہوگی. اب دیکھو غوث پاک محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. اور یاد رکھنا، میں نے کہا نا 12 امام کا جو ذکر کیا، یہ سارے 12 امام جو ہے نا یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں. جتنے غوث اعظم سے پہلے گزرے نا امام، جتنے 11 امام، سارے غوثیت کبریٰ پر فائز تھے. امام حسن عسکری تک بڑی مرتبے والے بزرگ تھے. پھر جب غوث اعظم تشریف لائے نا تو غوث اعظم کو یہ غوثیت کبریٰ منتقل ہوئی. اور اس وقت سے لے کر جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تب تک غوثیت کبریٰ ان کے پاس. امام مہدی جب آئیں گے تو ان کو منتقل ہوگا. تو اس وقت تک کس کا دور ہے؟ غوث پاک. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آج کے دور کے لیے بڑا فٹ ہوتا. محبت سے کہیے دعائی یا محی الدین، دعائی دعائی یا محی الدین، دعائی بلا اسلام پر نازل ہے یا بلا اسلام پر نازل ہے یا وہ تیزی کفر، وہ سنگی بدعتیں، وہ تیزی کفر کے سر پر تیغ دل پر سل ہے یا کے سر پر تیغ دل پر سل ہے یا عزوما قاتلا عند القتال، عزوما قاتلا عند القتال، مدد کو آدم بسمل یا مدد کو آدم
تصویر ہے یا تیرا وقت اس کا وقت ہے اس پاک کا وقت تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت نہ تو عاجز ہے نہ غافل ہے یا غوث نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث یہ سب کیوں ہو رہا ہے غوث پاک کا دور ہے نہ حضور غوث پاک عاجز ہے نہ غافل ہیں تو ہو کیوں رہا ہے امام کہتے ہیں شامت اعمال کیا ہے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے رہی گا شامت اعمال یہ بھی اگر حضور ہماری شامت اعمال بھی ہے تب تو رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا نکم ہے ہمیں نہ دیکھیں غیورا اپنی غیرت کا تصدق غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا بس وہی کر جو تیرے قابل ہے یا نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے ہوتے حضور آپ ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے اگر میں مشکل کی شکل نہ دیکھوں اے کی وڈی گل ہے تھوڑے واسطے جڑی کیڑی مشکل ہے نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے ہوتے کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا وہ گھیرا رشتہ شرک خفی دے شرک خفی سمجھتے ہیں ایک تو شرک جلی ہوتا ہے جس سے شرک اکبر بھی کہتے ہیں ایک ہے شرک خفی جسے شرک اصغر کہتے ہیں شرک اکبر اور شرک جلی اگر کوئی بندہ کرے تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج جبکہ شرک اصغر اور شرک خفی سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہو جاتا یہ جو حسد ہے نا دلوں میں حسد یہ بغض یہ کینہ یہ دکھاوا ریاکاری یہ سب شرک خفی میں یہ سارے شرک خفی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے رشتہ کہتے ہیں کہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار اللہ ہمیں ہر بلا سے ہر رنج سے اللہ محفوظ رکھے ہماری قسمت کی برائیوں کو اللہ نیکی سے بدل دے پروردگار تو غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے شیخ امام ربانی نے مکتوبات ربانی میں بڑی کمال کی بات لکھی کہ غوث اعظم وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا تصرف دیا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں بشکل مبرم تحریر جو ہے یہ شیخ سرحد امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا تصرف دیا ہے ان کو کہ وہ چاہیں تو لوح محفوظ میں بشکل مبرم جو ہے اس کو چاہیں تو مٹا دیں لکھ دیں یہ ہے غوث اعظم تو میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا آتے رہے غوث پاک نگاہ کرے رشتہ ایک بیماری ہے اس رشتے کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً عام طور پہ پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں اس زخم سے ایک دھاگے کی طرح مادہ نکلتا رہتا ہے دھاگے کی طرح ایک مادہ نکلتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں رشتہ ٹھیک ہے اور دھاگا زنار کو بھی دھاگا کہتے ہیں زنار یہ ہندو عیسائی وغیرہ باندھتے کوئی گلے میں کوئی کمر میں کوئی بغل میں یہ زنار ہوتا ہے ان کا مذہبی یہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اس کہتے ہیں زنار وہ بھی دھاگا ہی ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو حسد کی آگ یہ جو بغض اور کینہ جو چل رہا ہے اللہ معاف فرمائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ گھیرا
رشتہ شرک خفی نے پھنسا زنار میں یہ دل ہے یار، پھنسا زنار میں یہ دل ہے یار، کیے ترسا گپ رفتاب و ابدال، کیے ترسا گپ اقتاب و ابدال، یہ محض اسلام کا سائل ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے نا یہ شعر، یہ اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو مزہ آئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں آلہ ترسا گبر، ترسا گبر، ترسا کیسے کہتے ہیں؟ ترسا کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، ترسا کہتے ہیں نصرانی کو، گبر کہتے ہیں مجوسی کو۔ جو نصرانی ہو، جو مجوسی ہو، تو ہوتا ہے ترسا اور گبر۔ غوث پاک تو نگاہ ڈالتے ہیں نا، تو وہ یہودی اور وہ نصرانی اور مجوسی کو قطب اور ابدال کر دیتے ہیں۔ غوث پاک کی نظر ہے۔ امام کہتے ہیں حضور آپ تو بڑی شان والے ہیں، کہ یہ ترسا و گبر اقتاب و ابدال، یہ محض اسلام کا سائل ہے یا یہ محض اسلام کا سائل ہے یا۔ آپ نے تو نصرانیوں اور مجوسیوں کو ابدال اور اقتاب کر دیا، میں تو کوئی ابدال بننے نہیں آیا، میں تو کوئی اقتاب بننے نہیں آیا، میں تو بس اسلام کا سائل بن کے آیا ہوں۔ حضور کرم فرمائیں، اپنا تصرف فرمائیں۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بسیار کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ امام کہتے ہیں تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یار، بدن کمزور دل کاہل ہے یار۔ اور ایسے میں عدو بدین مذہب والے حاسد، ایسی حالت ہے، ایسے میں تو بدین ہے، وہ تو دشمن ہے ہی، لیکن جو اپنے ہیں وہ حاسد بنے ہوئے ہیں۔ حضور عدو بدین مذہب والے حاسد، کہ بد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یار، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یار۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آلہ؟ دیکھو دشمن کے لیے دعا نہیں، جو بد مذہب ہے اس کے لیے دعا نہیں، جو اپنا ہے نا آکر سے حاصل ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آلہ کہتے ہیں حضور حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یار، کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یار۔ دق ایک بیماری کا نام ہے جسے آپ کہتے ہیں تپے دق، ٹی بی۔ ہاں یہ ٹی بی، یہ جو حسد کی جو ہے نا، یہ بدتر ہے کس سے؟ دق سے بھی یہ سل بھی کہتے ہیں ٹی بی کو۔ کہتے ہیں حضور کرم فرمائیں ان کی حسد سے پاک کریں سینے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے ٹی بی پتہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ٹی بی کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ دق کیا کرتی ہے؟ یہ پھیپھڑوں کے اندر زخم بن جاتے ہیں، اور پھر سانس کے ذریعے خون آنا شروع ہوتا ہے پھیپھڑوں سے، پھر وہ تڑپ کر بندہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹی بی ہے نا دق، اس کی غذا کیا ہے؟ یہ کیا کھاتی ہے؟ غذائے دق یگی خون استخوان گوشت۔ یہ جو ٹی بی ہے نا، اس کی غذا یہ ہے کہ یہ خون چوستی ہے،
ہڈیاں نوچتی ہیں اور گوشت کھا جاتی ہیں، اور پھر کیا ہو جاتی ہے؟ مار دیتی ہے. یہی ہے نا، مرتا ہی ہے نا بندہ، مرتا ہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ مار ہی دیتی ہے نا. لیکن یہ حضرت کی آگ، یہ کیا عقل ہے، یہ کیا کھاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور حسد سے کسی نے پاک کر دے کہ بدتر دکھ سے بھی یہ سل ہے یا غوث، غذائے دل یہی خون استرخاں گوشت. یہ اور یہ جو غذا ہے، یہ جو آتش ہے، یہ آتش دین کی آکل ہے یا یہ آتش دین کی آکل ہے یا کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں غوث پاک، یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ سے کیوں کرتے ہیں حسد؟ میرا اپنا کیا ہے؟ دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا مجھ سے کیوں لڑتے ہیں؟ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی. موتی تو رب ہے، خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی. نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا موصل، پلانے والا اور بانٹنے والے حضور ہیں. وہ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی. نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا اللہ غفار بھی ہے، اللہ مقتدر بھی ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ عبد الغفار ہوتا ہے، عبد المقتدر ہوتا ہے. یہ دو صاحبان تھے کہ جن کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اشارتاً تو ہو گیا، اشارتاً تو ہو گیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت پر کیس کر دیا تھا. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے کہ پران دی لوڑ نہیں. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت پر کیس کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت سرخرو ہوئے نا، حق کبھی دبتا نہیں. تو وہ دو صاحب تھے، ان کا ذکر اشارتاً کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی، لیکن عطائیں ہیں، مجھ پر جو عطائیں ہیں مقتدر غفار کی ہیں. یہ وہ ہے جو مقتدر بھی ہے، جو غفار بھی ہے. عطائیں مقتدر غفار کی ہے. عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا کہتے ہیں عبد الغفار ہوں، کہتا ہوں عبد المقتدر ہوں، لیکن غل کیسا ہے؟ غل کہتے ہیں چھپے ہوئے کینے کو، سینے میں جو چھپا ہوا کینہ اس کو کہتے ہیں غل کو. تو قرآن شریف میں اس کا جو ہے نا وہ ذکر بھی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہم نے ان کے دلوں میں جو چھپے کینے تھے ان کو کھینچ لیے، سارے کھینچ لیا. عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. اب ایسے روبرو تکیہ لگائے گئے، بھائی بھائی بن کے. ایک جگہ پہ ہے اخوانہ، اس کے بعد ایک دوسری بھی آیت جس میں نہروں کا ذکر ہے، من تحتی الانہار تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی. تو یہ چھپے ہوئے جو ہوتے نا، یہ چھپے ہوئے کینے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ کرم فرما دے تو اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. اللہ فرماتا ہم نے جو تمام کہتے ہیں غل چھپے ہوئے کینے، ہم نے ان کو کھینچ لی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجب بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے.
اے منہ اس لائق کدھر حضور؟ تیرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم گئے یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، جھالا برسنا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا اس پورے کلام میں آپ دیکھو تو استغاثہ تھا، اپنی حالت بیان کر رہے تھے، لیکن امام کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد میرا تھا ثنا. کہتے ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا. حضور یہ میں نے کوئی غرض نہیں پیش کی ہے، بس میرا مقصد تھا آپ کی ثنا کرنا. وہاں جہاں تک غرض کی بات ہے حضور آپ کافل ہیں، کافل. جی ذرا میں گردان چھیڑوں گا نا تو لمبی ہو جائے گی. کافل ہوتا ہے ذمہ اٹھانے والا. کفیل وہ تکافل بھی تو ہے نا آج کل، ذمہ اٹھانے والا. ہم قادریوں کا ذمہ غوث پاک نے اٹھایا ہوا ہے نا. غوث پاک کہتے ہیں میں ہوں، میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جس طرح زمین پر آسمان. تو امام کہتے ہیں مجھے کوئی غرض سے مطلب نہیں تھی، مطلب ہے تو حضور آپ کی ثنا کر رہا. ثنا مقصود ہے عرض غرض کا کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے یا غرض کا آپ تو کافل ہے یا اعلیٰ تک کہہ رہے ہیں مجھ پہ الزام لگاتے ہو، سن لو میں کون ہوں. ہاں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر شامل ہے تیری رحمت اگر شامل